پڑھنا لازم کرا، فرض قرار ہے. یہ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ فرض ہے، سنت نفل واجب نہیں، فرض ہے. کیوں ہے ایسا؟ سنیے کیوں نہیں کہا، پڑھیے کیوں کہا. آپ خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے. اگلا اگر اتفاق سے آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو آپ دیکھ لیں گے قرآن میں اور پوچھ لیں گے بھائی یہ بات تو کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں یہ آپ بات جو بتا رہے ہیں کہاں پر سے بتا رہے ہیں. تو کہاں پڑھیے. اور عورت و مرد کا قرآن پڑھنا فرض قرار دیا، ہم نے اس فرض کو بھی چھوڑ دیا. پھر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے تشریف لے جاتے وقت کہ میں تمہارے درمیان دو پیش قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور اول قرآن ہے کہ تھوڑے وقفے سے فرمایا، دوسرے میری سنت ہے. اگر تم مضبوطی سے قرآن کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دوسرے میری سنت پہ چلو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے. میری زندگی کا یہ تجربہ بھی ہے، قرآن حدیث کی ہر بات کا تجربے میں اللہ نے لا دی. سر پٹک کے مر جائیں اپنی تدبیریں کر کر کے، اگر ہمارا طریقہ سنت نہیں ہے تو نہ اللہ کا ہمیں ساتھ ملتا ہے نہ ہم کو کامیابی ملتی ہے. ہماری کوئی بھی نیکی عبادت اپنے طریقے پر کر کے نہیں قابل قبول ہے اللہ کے یہاں، بلکہ اللہ نے جس طریقے سے جو کام کرنے کا بتایا ہے ہمیں وہی طرح سے کرنا ہے. بتا دیا دو ہی لفظ پر ہے، آتی اللہ واتی اور رسول. آپ قرآن کی اتباع کریے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریے. آپ نے ان دونوں کی اتباع کری تو کس کی کری؟ اللہ کی کری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کو بتایا کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بتایا، سب کچھ اللہ نے جو کہا وہ ہم تک پہنچایا. میرے بھائی غور کریے، اور ہمارا جو یہ خطاب ہوتا ہے مختصر سا مدرسے کے نام سے یہاں پر اس جگہ پر پٹرا اعظم لیک میں، میرا خطاب نہ کسی محلے سے ہے، نہ کسی شہر سے ہے، نہ کسی ملک سے ہے. ہمارا خطاب پورے عالم انسانیت سے ہوتا ہے. اس لیے میں لفظ سامعین اور بھائیوں بہنوں استعمال کرتا ہوں، برادران اسلام نہیں کرتا ہوں، کیونکہ قرآن پورے عالم انسانیت کو پہنچانے کی چیز ہے اور یہ سب کے لیے ہے. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ امانت دوسروں تک پہنچانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم تک پہنچا دی، اور اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہوئے سب قرآن سے ہی ہوئے، کیونکہ قرآن کا نزول آپ کی نبوت ملتے ہی شروع ہوا، وقفے وقفے سے آیتیں نازل ہوتی گئی اور آپ پوری عالم انسانیت کو سناتے گئے. اس کے اندر کوئی خاص لوگ نہیں تھے، ان کے بھی
آپ تبلیغ کرتے رہے، طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائیں، آپ کے صدقہ طفیل میں آج ہم مسلمان ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے ذمے بھی قرآن کھول کے دیکھ لیے، خود پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، اگر لکھا نہ ملے قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے، ہم پر فرض ہے۔ ہم فرضوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم پر فرض کیا علم حاصل کرنا، پڑھنا عورت مرد پہ، ہم اس فرض کو بھی چھوڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے بھی بھول بیٹھے، قرآن چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان پانی پہ تیرتے ہوئے تنکے کی طرح ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ کہیں نہیں، اب سے 100 گنا، سینکڑوں گنا زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے، قرآن تعلیمات پر عمل کر دینے کی وجہ سے وہ تنکے کی طرح ہوں گے۔ آئیے، ہے کوئی جو بات کاٹ دے، 1500 سال بھی بات پوری کے پوری صحیح بیٹھ رہی ہے۔ آج مسلمان کی تعداد کروڑوں خربوں میں ہے، لیکن مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ مسلمان دنیا بھر کے سب سے ڈر رہا ہے، جن سے، بھوت سے، بندوں سے، لیکن نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ساری فکریں لے کے زندہ ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ کل جب ہم مر جائیں گے، مر کے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، کون ہمارا رشتہ دار وہاں ہوگا، کون دوست یار ہمارا وہاں ہوگا، ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ میرے بھائی، ہماری دنیا میں کسی سے عداوت نہیں، بغض نہیں، میں صرف اللہ کا قرآن کا پیغام جو اللہ نے ہم پر سب پہ فرض کیا ہے، میں اس کو کر رہا ہوں۔ اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ میرے یہ خطاب صرف اسلام سے نہیں ہے، وہ میں جو ہے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مشرکین سے بھی کرتا ہوں، تمام مذہب والوں سے کرتا ہوں، اور اس پہ سوال جواب بھی وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا حشر کیا ہوا قرآن چھوڑ کے؟ کوئی دیر کے لیے سوچیے اور تھوڑا سا تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیے۔ 3 لاکھ کی فوجیں، لشکر اسلحوں سے لیس رومن کی، 30,000 صحابہ، 30,000 صحابہ، 3 لاکھ پہ 30,000 صحابہ، نام نشان گرا دیتے تھے، ایک آندھی، ایک طوفان تھے۔ کیوں؟ ان کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کری تھی۔ آج ہماری تربیت کیسی کری جا رہی ہے؟ ہم ڈرپوک بنتے جا رہے ہیں، ہم ساری دنیا سے ڈر رہے۔ ایک مسلمان اللہ کو چھوڑ کے کسی سے ڈرے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ایمان صالح ہے، اگر ایمان پورا اسی طرح ہے جیسا مطالبہ اللہ نے کرا ہے ایمان لانے کو، تو ہم ڈر ہی نہیں سکتے۔ ہم کو اگر باطل مارے گا تو ہم جنت میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ہم کو شہید کہلائیں گے اور وہ ظالم ہوگا۔ اور ہم باطل کو ماریں گے تو بھی باطل جہنم میں جائے گا، ہم جنت میں جائیں گے۔ اتنا پیارا دین جس میں ناکامی ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، چل کے دیکھیے، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ آج ایسا کیا ہے جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیا اس کی قول از وقت پیشن گوئیاں، اس کی وعید اللہ کے رسول نے نہیں سنائی ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں اللہ سنتے نہیں ہیں. اور تم اللہ کی سنتے ہو. اللہ کہہ رہا چوری نہ کرو. ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم چوری کرنے جا رہے ہیں. اے اللہ ہم تو اسی غلط راہ پہ چلیں گے. اے اللہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اے اللہ ہم تمہارے آپ محافظ بنے رہیے گا. ہم تو یہی چلیں گے. کر لے گا اللہ قبول. دعائیں قبول کرنے کی بھی کچھ شرطیں اللہ نے بتائی ہیں. ان شرطوں میں آپ کو کھڑے اترنا ہوگا. 5 وقت کے نمازی بننا ہوگا. جب نماز کا وقت آئے دنیا کے سارے کام بند کر دیجئے. دنیا کے سارے کام پیچھے ہیں. اول وہ کام ہے جو اس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. صحابہ اس دنیا سے میں دل نہیں لگتا تھا. کیوں نہیں لگتا تھا؟ اس لیے نہیں لگتا تھا کہ ان کو بتایا گیا تھا, ان کی تربیت کی گئی تھی کہ تمہارے 6 مقام جنتوں میں ہوں گے. یہاں سے جاؤ گے اگر اس کے حکموں میں چل کے پھر 6 عالی شان بہاریں وہاں ہوں گی. تو میرے بھائی جس مکانوں میں آپ رہتے ہو, اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میں نے آپ کے لیے ایک محل تیار کیا ہے, چھوڑ دیجیے.